الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ جی ساتھیوں، کفر کے نقصانات کیا ہیں؟ کفر ایک جہالت ہے اور سب سے بڑی جہالت ہے، کیونکہ انسان جس دنیا میں زندگی گزارتا ہے، جس دنیا میں وہ رہتا ہے، اس کے ارد گرد جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ اس کو بنانے والا کوئی ہے۔ جب انسان چاند سورج کو دیکھتا ہے، زمین آسمان کو دیکھتا ہے، سمندروں اور پہاڑوں کو دیکھتا ہے، تو یہ ساری چیزیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے جو یہ پورا سسٹم چلا رہا ہے۔ جب انسان کفر کرتا ہے، ان تمام چیزوں کی حقیقتوں کو وہ بھلا دیتا ہے اور اس سے اعراض کرتا ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ جس دنیا میں وہ رہ رہا ہے، جس زمین پر وہ چل رہا ہے، جس آسمان کے نیچے وہ رہتا ہے، اور اس کے ارد گرد جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کس نے بنائی ہیں، پورے سسٹم کو چلانے والا کون ہے۔ چنانچہ جس دنیا میں وہ پوری زندگی گزار دیتا ہے، سالہ ہا سال کی زندگی گزار دیتا ہے، اس دنیا کے بارے میں وہ لا علم رہتا ہے اور اس کے بنانے والے کے بارے میں وہ لا علم رہتا ہے۔ چنانچہ کفر کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ کفر جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی جہالت ہے، اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ کفر ایک ظلم ہے، بلکہ اس سے بڑا ظلم جو ہے وہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ظلم کی حقیقت اور ظلم کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی چیز سے اس کی فطرت اور اس کی طبیعت کے خلاف کام لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا دل، اس کا دماغ، آنکھ، ناک، کان اور تمام اعضاء اس لیے بنائے ہیں کہ وہ اس کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ انسان کا دل اس لیے بنایا ہے تاکہ انسان کے دل میں اللہ کی محبت رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عقل اس لیے دی ہے تاکہ اس عقل کا استعمال کرتے ہوئے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مزید قریب ہوں۔ لیکن جب ہم کفر کرتے ہیں تو ہم اپنے تمام اعضاء سے، ہم اپنے پورے جسم سے وہ کام لیتے ہیں جس کام کے لیے وہ نہیں بنائے گئے، اس کی طبیعت اور اس کی فطرت کے خلاف ہم ان سے کام لیتے ہیں۔ چنانچہ کفر جو ہے وہ انتہائی بڑا ظلم ہے۔ انسان اپنے آپ پر اور اپنے اعضاء پر ظلم کرتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کفر جو ہے وہ سب سے بڑی ناشکری، نمک حرامی اور بغاوت ہے۔ ذرا تصور کریے، جب انسان کفر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا رزق کھاتا ہے اور اسی کی نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کو صحت و تندرستی دی تھی، اسی کا استعمال کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے۔ چنانچہ اس طرح سے دیکھا جائے تو کفر جو ہے وہ سب سے بڑی ناشکری، سب سے بڑی بغاوت اور نمک حرامی ہوگی۔ اور ایک انتہائی اہم بات کو سمجھ لینا اور جاننا بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب انسان کفر کرتا ہے، جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑتا، وہ اپنا نقصان کرتا ہے۔ کیونکہ ذرا تصور کریے، جو اتنی بڑی کائنات کا مالک ہے، جس کی قدرت اتنی وسیع و عریض ہے، جو اتنا بڑا بادشاہ ہے، اتنی بڑی ہستی کا کسی شخص کے کفر کرنے سے، اس کی نافرمانی کرنے سے کیا نقصان ہوگا؟ جب انسان کفر کرتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، تو یقین جانیے وہ صرف اور صرف اپنا نقصان کرتا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور کفر اور نافرمانی کر کے انسان ہمیشہ کے لیے ناکام و نامراد ہو جاتا ہے، کیونکہ کفر کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کے وہ اس دنیا میں بھی کبھی سیدھے اور سچے اور صحیح راستے پر نہیں چل سکتا، اور قیامت کے دن بھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اس کے تمام اعضاء جو ہے وہ اس کے خلاف گواہی دیں گے، اس کے خلاف اپنی شکایتیں درج کریں گے۔ چنانچہ نہ تو وہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کا خود کا جسم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کے خلاف گواہی دے گا اور شکایت درج کرے گا۔